یا نبی یا حبیب رسول خدا، جانے دل نور نظر محمد مصطفیٰ، یا نبی یا حبیب رسول خدا، جانے دل نور نظر محمد مصطفیٰ، جیسے تر پہنانا آپ کے پیار کے لیے، تڑپتا ہوں میں بھی آپ کے دیدار کے لیے، جیسے پایا سہارا خوش تنے نیب کا، میں بھی مانگوں ویسا ہی سہارا آپ کا، یا نبی۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں ہر ستون ایک تاریخ ہے، ہر کونا ایک راز سنبھالے ہوئے ہے۔ انہی ستونوں میں ایک ستون ایسا ہے جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ستون حنانہ۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے ابتدائی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ تنا مسجد کا سادہ سا سہارا تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس نے اسے بھی معنویت بخشی تھی۔ وقت گزرا، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک ممبر بنا دیا جائے تو لوگ زیادہ آسانی سے آپ کی زیارت اور خطبہ سماعت کر سکیں گے۔ چنانچہ ایک نیا ممبر تعمیر ہوا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار نئے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، مسجد میں ایک عجیب منظر ہوا۔ وہ کھجور کا تنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے، اچانک سسک اٹھا، رونے لگا۔ اس کی آواز مسجد میں موجود ہر شخص نے سنی، گویا ایک بچہ اپنی ماں کی جدائی میں تڑپ رہا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل دہل گئے۔ وہ حیرت اور خوف میں ڈوب گئے کہ ایک درخت کا تنا، ایک بے جان لکڑی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر رو رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے دیکھ کر صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس تنے کو اپنے بازوؤں میں لیا، جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو تھپکایا، اس سے فرمایا، چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں جہاں تم ہمیشہ سرسبز رہو گے، یا چاہو تو میں تمہیں واپس اپنی پرانی حالت میں کر دوں۔ اس پر تنا پرسکون ہو گیا، جیسے ماں کی آغوش میں بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ منظر، یہ معجزہ صرف ایک لکڑی کے رونے کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ پیغام یہ کہ محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ درخت اور فطرت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ستون کو حنانہ کہا جانے لگا، یعنی سسکنے والا، رونے والا۔ سوچئے، اگر ایک کھجور کا تنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر رونے لگے، تو کیا ہم زندہ دل انسانوں پر یہ لازم نہیں کہ ہم بھی ان درختوں سے محبت کریں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگانے کی ترغیب دی ہے۔ یا نبی یا